السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے پروردگار کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس پروردگار نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، تم دونوں کو، مرد اور زن کو۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی جان سے یا اسی جن سے اس کے کپل کو بھی پیدا کیا، اس کے جوڑے کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے مرد اور زن کو تخلیق میں جوڑ دیا ہے۔ اللہ نے مرد اور زن کو زندگی گزارنے میں جوڑ دیا ہے، تخلیق میں بھی جوڑا، زندگی گزارنے میں بھی جوڑا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے اسی جان سے، آدم علیہ السلام سے اللہ نے حوا پیدا کر دی، کیسے پیدا کی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یا دوسری تفسیر، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی جن سے کہ آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے حوا کو بھی انسان کے طور پر الگ سے پیدا کر دیا اور جوڑا بنا دیا، عورت کو مرد کا جوڑا بنا دیا، زندگی کا شریک سفر بنا دیا، ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دیا۔ تخلیق میں بھی اللہ نے جوڑا اور دنیا کی زندگی میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بھی دونوں کو جوڑ دیا۔ پھر جوڑ یہاں تک بس نہیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے دونوں سے مرد اور عورت پھیلا دیے پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے افزائش نسل میں بھی دونوں کو جوڑ دیا۔ یہ تین جوڑ اللہ نے لگا دیا، مرد و زن میں، تخلیق کا جوڑ، زندگی گزارنے کا جوڑ، اور پھر آگے افزائش نسل کا جوڑ۔ اکیلا مرد پیدا نہیں کر سکتا، صرف عورت سے اولاد جنم نہیں لے سکتی۔ ایکسیپشنل کیس ہیں وہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ اللہ قانون کا پابند نہیں، کیونکہ خود قانون کا موجد بھی اللہ ہی ہے۔ آگ جلاتی ہے، یہ اس کی طبعی خاصیت ہے، یہ قانون قدرت ہے، یہ فزیکل لا ہے، لیکن آدم ابراہیم کو نہیں جلایا۔ یہ اللہ نے ایکسیپشنل کیس رکھ دیا، پتہ چلے قانون بنانے والا اللہ ہے۔ آگ میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے، سمندر ڈبو دیتا ہے لیکن وہ پانی پہاڑ بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ یہ قانون میری مرضی کے پابند ہیں۔ خیر پھر وہ ایک الگ میری بات ہو جائے گی، ہم اسی پہ رہتے ہیں۔ تخلیق میں جوڑا،
زندگی گزارنے میں جوڑا، افزائش نسل میں جوڑا، معلوم ہوا کہ مرد و زن دو بالمقابل صنفیں نہیں ہیں، مد مقابل مخلوق نہیں ہے، بلکہ زندگی کے سفر میں ایک دوسرے کے معاون، مددگار، غمخوار، شریک کار ہیں۔ جو کام ایک کے لیے مشکل وہ دوسرا جوڑا کر لیتا ہے، جو دوسرے کے لیے مشکل وہ پہلا کر لیتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی فطرت ہے، تو اللہ نے تو جوڑ لگا دیا۔ اللہ نے مرد و زن کو بالمقابل، مد مقابل کے فریق مخالف بن کے کھڑے ہو جائیں، ایسی دو صنفیں اللہ نے نہیں بنائی۔ لا الہ الا اللہ۔ البتہ نظم و ضبط کے حوالے سے، اپنے وجود اور ساخت کے مختلف ہونے کے حوالے سے، ذمہ داریوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا نگران، محافظ اور کفیل بنایا ہے، اور عورت کو اللہ نے مرد کی نگرانی میں، نگہداشت میں، حفاظت میں، کفالت میں دے دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ مرد اور زن ایک دوسرے کا حصہ ہیں، ایک دوسرے کے وجود کا حصہ ہیں، خون ہے، گوشت پوست ہیں۔ مرد و زن ایک دوسرے کا حصہ ہونے کے باوجود بہت سے پہلوؤں سے، اپنے وجود اور ساخت کے حوالے سے بھی، اور اپنے حقوق و فرائض کے حوالے سے بھی باہم متحد بھی ہیں، مختلف بھی ہیں۔ جہاں مرد و زن میں اتفاق آتا ہے، جہاں مرد و زن باہم متفق ہوتے ہیں، وہاں دائرہ کار میں بھی اتفاق آ جاتا ہے۔ عبادات دونوں نے کرنی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ محض گھر کے چلانے کی بات ہوئی، دونوں نے چلانا ہے، وہ ایک الگ بات، ایک باہر ہے ایک اندر ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جہاں آپس میں مختلف ہیں، وہاں پھر دائرہ کار، ذمہ داریاں اور پابندیاں مختلف ہو جاتی ہیں۔ یہ اصول زندگی ہے۔ یہ شریعت کی رہنمائی نہ بھی ہوتی تو یہ چیز عقل سے، خرد سے، دانش سے، بلکہ غیرت سے معلوم ہو جاتی ہے۔ بس اس کے لیے تھوڑی سی غیرت چاہیے ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس غیرت کی خوراک نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانوروں میں بھی یہی اصول زندگی کار فرما ہے۔ وہاں بھی نر مادے پر حکمران ہوتا ہے جانوروں میں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ نے کمال مہربانی کرتے ہوئے براہ راست مرد و زن کے حوالے سے براہ راست وحی اتاری۔ کون سا کام کس کا ہے، تاکہ چوں چراں کی نوبت نہ آئے، کیا کیوں کیسے کی نوبت نہ آئے۔ دنیا کے عارضی سے سفر میں دونوں اتفاق سے چلتے رہے ہیں۔ لیکن اس ناشکر انسان نے عقل و خیرت کے باوجود، دانش اور غیرت ہونے کے باوجود، اور سب سے بڑھ کر شریعت کی مکمل رہنمائی موجود ہونے کے باوجود، خود ساختہ مساوات کا نعرہ لگایا، مادر پدر آزادی کا نعرہ لگایا، اور شریعت کے اصول زندگی کا انکار کر دیا جو شریعت نے بندوں کے لیے طے کر رکھے تھے، جو عقل و خیرت کو بھی مطلوب تھے، موافق تھے عقل و خیرت کے۔ اس ناشکر انسان نے ان بنیادوں پر تیشہ چلانا شروع کر دیا جو انسانی زندگی، بلکہ انسان کی پرسکون زندگی کا دار و مدار ہے۔ ان بنیادوں پر اس ناشکر انسان نے تیشہ چلانا شروع کر دیا۔ لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔
اور اپنی کشتی میں خود ہی اس نے سوراخ در سوراخ در سوراخ شروع کر دی. اس نے اپنی کشتی ڈبونے کا خود ہی فیصلہ کر رکھا ہے. تو آج کی اس نشست میں یہ لمبی تمہید میں نے اس لیے باندھ دی کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آگے میں نے مختصر بات کرنی, اس لیے میں نے تمہید طولانی ہو گئی تھوڑی سی, تاکہ آگے جو مختصر جو میں انڈیکیشنز دوں گا آپ کو خود ہی بات سمجھ میں آ جائے. آج کی اس نشست میں انہی بنیادوں پر بات ہوگی جو مرد و زن کی پرسکون زندگی, جن پر مرد و زن کی پرسکون زندگی کا دار و مدار ہے, چاہے وہ بنیادیں صرف مرد سے متعلق ہیں یا صرف عورت سے متعلق ہیں یا مرد و زن دونوں سے متعلق ہیں. اور پھر چلتے چلتے کچھ ان خود ساختہ اصولوں اور نظریات پر بھی بات ہو جائے گی جو انسان نے گڑھ رکھے ہیں اور جن کے ہولناک نتائج آج پوری دنیا کے سامنے ننگے ہیں. تو ابھی تھوڑی سی ان بنیادوں پر بات کر لیتے ہیں جو بنیادیں مرد و زن کی پرسکون زندگی کا راز ہیں. اللہ نے مرد و زن کو پیدا کیا, تخلیق میں بھی جوڑ دیا, زندگی میں بھی جوڑ دیا, افزائش نسل میں بھی جوڑ دیا, لیکن ان کی فطرت, ان کی ساخت, ان کے ٹیشوز, ان کے دماغ الگ الگ بنا دیے. ان کے کچھ تقاضے ایک جیسے بنا دیے, کچھ تقاضے ڈیفرنٹ کر دیے. جو ایک جیسے تقاضے ہیں وہاں دائرہ کار کم و بیش ایک جیسا ہے عمومی طور پر, جہاں تقاضے مختلف ہیں وہاں دائرہ کار مختلف, پابندیاں مختلف, ذمہ داریاں مختلف. صرف عورت پہ ذمہ داری نہیں, بہت سی ذمہ داری ہے صرف مرد کے اوپر ہے, عورت کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ تو عورت تو اسلام میں ملکہ ہے, عیش کرتی, حکمرانی کرتی ہے, نوکرانی نہیں بنتی. کل ہی میں گزر رہا تھا اپنے بچوں کے اسکول کے حوالے سے, مجھے اسکول جانا پڑا اچانک. تو بیچاری ایک خاتون بیگ ہاتھ میں لیے بچے کو لا رہی تھی, مجھے بڑا ترس آیا. میں کہا دیکھو ان کو دیکھ کر ہماری عورتیں کتنی خوش قسمت ہے, یہ کام ہم ہی کرتے ہیں. اور پھر یہ عورتیں رونا دھوتی ہیں, گھر کے سارے کام باہر کے ہماری عورت تو عیش کرتی ہے. جو جتنا بے دین ہے اس کی عورت اتنی بڑی نوکر ہے, گھر کے کام بھی اس نے کرنے, گھر کے باہر کے کام بھی اس نے کرنے. تو مجھے اس خاتون پہ بڑا ترس آیا, بیگ ہاتھ میں, اور اس کے چہرے سے پوری تھکاوٹ آیا تھی کہ وہ پیدل بچے کو لینے آئی ہوئی, یہ بیگ اس کے ہاتھ میں ہے. وہ خاتون ہے اور میں مرد ہوں, میں خود جا رہا ہوں. کسی کام سے اچانک مجھے جانا پڑا. لا الہ الا اللہ. دیندار کی عورت تو عیش کرتی ہے بھائی, وہ تو ملکہ ہوتی ہے. یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تصویر کا, نہ وہ جاننا چاہتے ہیں. جس عورت کو انڈسٹری بنا دیا گیا, آج وہ عورت کیا کرے. خیر, تو بات کرتے ہیں چند ان بنیادوں پر. سب سے پہلا دیکھیں پردہ. اللہ نے مرد کے لیے پردہ نہیں لگایا کہ سمجھے نظر تمہاری خراب ہے پردہ ہم کریں, انا للہ و انا الیہ راجعون. پلے کارڈز پر قوم کی بیٹیوں نے جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے وہ میں اس ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا, اس ممبر سے بیان نہیں کر سکتا. جو خاکے انہوں نے بنائے تھے میں اس ممبر پر سوچوں تو ایمان کی حلاوت خراب ہو جاتی ہے. آج تک میں نے بہت کچھ بیان کیا, خدا کی قسم اس سے پہلے مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ یہ نوبت بھی اتنی جلدی آ سکتی ہے. یہ نوبت بھی جو کل پر چند دن پہلے 8 مارچ کو جو نوبت آئی, یہ نوبت آ سکتی ہے. واللہ العظیم مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ نوبت آئے گی. جو پلے کارڈز میں لکھا ہوا بندہ پڑھ نہیں سکتا, صرف ایک جملے کو لے لیں, میرا جسم میری مرضی, جو پرانا ہو چکا ہے جملہ, اس جملے کو کھینچتے ہوئے لے جائیں کہاں تک بات پہنچ جاتی ہے. میری شرمگاہ میری مرضی تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں, یہ جملہ پہنچ جاتا ہے بڑے آرام سے. یہی مطلب ہے, اور کیا مطلب ہے. لا الہ الا اللہ. باقی تو اور ساری چھوڑے چیزیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کھانا گرم کر لوں گی لیکن خالی جگہ آپ خود ہی پور کریں, پھر کہیں گے خطیب صاحب یہاں ممبر پر بیٹھ کر ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں. سمجھ آئی بات کی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ نے پردہ رکھا. پردہ یہ بنیاد ہے پرسکون زندگی کا, کی بنیاد پردہ ہے. سمجھ آئیے.
مرد کے لیے سب سے بڑی نعمت حدیث کی روح سے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے۔ مرد پورا دن گھر سے باہر ہوتا ہے، صرف عورت کو خدا کی قسم مشاہدے کی حد تک پتا ہوتا ہے یہ بچہ کس کا ہے۔ میں اور آپ تو صرف گمان غالب پر یقین کرتے ہیں نا بھائی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف عورت کو پتا ہوتا ہے یہ بچہ کس کا ہے۔ سمجھے؟ چھوٹی بات ہے۔ اس شجرے نسب کو محفوظ کرنے کے لیے، اس پرسکون زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے۔ میری آپ کی بیوی پردے میں ہے، آپ دن نہیں پورا مہینہ گھر سے غائب ہیں، آپ کو پتا ہے میری بیوی دیندار ہے، پردہ دار ہے، خیانت نہیں کر سکتی۔ ورنہ ایسے مردوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو گھر سے باہر جاتے ہیں تو ان کا دل دڑک 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 کرتا رہتا ہے، حرکت قلب تیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا بنے گا، کیونکہ پیچے لڑا کے خود شادیاں کی ہوتی ہیں تو اب تو شک تو کرنا ہی کرنا ہے نا۔ جو پیچے لڑا کے شادیاں کرتے ہیں ان کو شک زیادہ ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ آنٹیوں پر کانٹیاں ڈالیں گے تو پھر آپ تو خود بھی شک کریں گے نا بھائی، اور کیا کریں گے؟ پردہ پرسکون زندگی کی بنیاد۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں۔ یہاں بنات ہے، بیٹیاں، نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہوتی تو بنتک ہوتا، وبنتک، قل لازواجک وبنتک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، اور عربی میں جمع کا لفظ کم از کم 3 کے لیے آتا ہے۔ سمجھ آئی؟ 2 کے لیے عربی میں الگ لفظ آتا ہے، یہ بڑی نرالی زبان ہے۔ 2 کے لیے تسنیہ کہتے ہیں اس کو، 2 سے اوپر کو جمع کہتے ہیں، اگرچہ تسنیہ کے لیے بھی، تسنیہ بھی جمع کے لیے استعمال ہو جاتا ہے لیکن عمومی اصل قاعدہ یہی ہے، 1 2 2 سے اوپر جمع۔ وبناتک، اب اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں۔ آپ کہیں گے جی امت کی ساری مائیں بہنیں بیٹی ہیں، ان کا الگ ذکر ہے۔ ونساء المؤمنین، اہل ایمان کی عورتوں سے بھی کہہ دیں، کوئی گنجائش نہیں تعویلات کی۔ کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، چادر لپیٹ لیا کریں۔ جلابی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ڈھانک کے رکھ دے۔ اب میں پردے پہ بات نہیں کر رہا ہوں، صرف بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں، کبھی انشاءاللہ مستقل پردے پہ بات کریں گے تو پھر الگ سے بات ہوگی۔ جلباب اس چادر کو کہتے ہیں جو سر سے پاؤں تک ڈھانپ دے۔ چادر لٹکا دیا کریں، پلو لٹکا دیا کریں۔ پلو کہتے ہیں، پلو کہتے ہیں، پلو۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، لا الہ الا اللہ، یہ پردہ ہے، یہ بنیاد ہے پرسکون زندگی کا۔ اور آج پردے کو زوال کی علامت سمجھ لیا گیا ہے۔ کہتا ہے نظر تمہاری خراب، پردہ میں کروں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بڑے بڑے عجیب جملے، کہتا ہے جی اصل پردہ تو دل کا ہوتا ہے، انا للہ۔ اللہ کے نبی سے، اللہ نبیوں کی بیویوں سے بڑھ کر بھی کوئی مطہر پاک باز ہے؟ ان کو پردے کا کہا گیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی پاک باز ہے؟ ان کی موجودگی میں صحابیات کو کہا گیا پردہ کریں۔ جس معاشرے میں جرائم کی ریشو 0 ہو چکی تھی وہاں پردے کا حکم نازل ہوا ہے۔ دور جاہلیت میں نازل نہیں ہوا۔ جس معاشرے میں جرائم کی ریشو کم و بیش تقریباً 0 ہو چکی تھی وہاں پردے کا حکم ہے۔ وہاں مرد کو کہا جا رہا ہے تم بھی نگاہ نیچے رکھو، عورت کو کہا جا رہا ہے تم بھی نگاہ نیچے رکھو۔ صرف عورت کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم نہیں بلکہ مکمل طور پر چادر میں لپیٹ لے، اپنے اوپر چادر لپیٹ لینے کا حکم ہے۔ یہ تو پردہ بنیاد ہے۔ آج ہم اس پردے سے آزادی چاہ رہے ہیں۔ کل تک جن کی مائیں بہنیں پردہ کرتی تھی آج ان کی بیٹیاں سر سے پاؤں تک دونوں طرف سے لباس مختصر کرتی جا رہی ہیں، وہ بھی ان کے اوپر بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں گرمیوں میں بھی سردی لگتی ہے، انہیں سردیوں میں بھی گرمی لگتی ہے۔ ان کا لباس دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسری بنیاد، وقرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹک کے رہیں۔
ضرورت کے وقت اجازت ہے، قریبی رشتہ داروں سے ملنا جلنا ہے، تعزیت پہ جانا ہے، بیمار پرسی کرنی ہے، حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، شرائط اور ضوابط کی روشنی میں اجازت ہے۔ بلا ضرورت نکلنا، بڑے عرصے بعد کچھ دن پہلے باغبان پورے بازار کی طرف جانے کا اتفاق ہوا، مجھے اپنا وہ وقت بھی یاد آیا جب ہم دوڑتے ہوئے درمیان سے عورتوں کے اندر سے جگہ بناتے ہوئے گزر جاتے تھے، چھوٹے تھے ہم، کیا کہتے ہیں وہ، اب تو دھڑکا لگا رہتا کہیں سے تھپڑ ہی نہ آ جائے، کیونکہ بہت بڑی تعداد اب جانتی ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی سکینڈل ہی بن جائے، اب اس سے بھی ڈرنا ہوتا۔ وہ جاتے ہوئے میں پریشان تھا، گزروں تو کہاں سے گزروں، مرد نظر ہی نہیں آ رہا، لم یا کچھ ہے ہی نہیں ہے، عورتیں ہی عورتیں، عورتیں ہی عورتیں، اور میرا خیال تھا اس وقت عورتیں نہیں ہوں گی، میں نے پوچھا، کہتے جی رات گئے تک عورتیں ہی عورتیں ہوتی ہیں۔ کہ گھروں میں ٹک کے رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی عورتوں کی طرح سچ دج کے نہ نکلو۔ لا الہ الا اللہ۔ آج آپ دیکھیں سکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں، دفاتر میں، سیرگاہوں میں، یہ صرف اشارے کر رہا ہوں۔ دوسری بڑی بنیاد گھر میں ٹک کے رہنا ہے، اور مغربی شیطانوں نے انہی دو چیزوں پر خصوصیت سے حملہ کیا، پردے پر اور گھر میں ٹکے رہنے پر۔ کہا نکالو باہر ان کو، ایک تو پردہ سے فارغ کر دو، گھروں سے نکالو، پردے اور گھر کو الگ الگ رکھیں، کیونکہ گھر کے اندر بھی پردہ ہوتا ہے، محرمات کے لیے بھی پردہ ہے۔ وہ جو آپ محرم ہیں، محرمات جو محرم لوگ ہیں، ان کے لیے بھی تو صرف چہرہ ہی ہے نا، باقی تو سارا ہی آپ نے پردہ کرنا۔ عورتوں نے گھر کے اندر بھی پردہ۔ انہی دو چیزوں پر مغربی شیطانوں نے کھل کے حملہ کیا ہے کہ گھر سے عورت کو باہر نکالو، ان کا پردہ، ان کو بے لباس کر دو آزادی کے نام پہ۔ اور تیسری چیز، ماں کی ممتا کو چھین رہے ہیں، وہ مدرہڈ کو، ماں کی جبلت کو وہ چھین رہے ہیں۔ اب ماں بننے کو تیار نہیں ہے، ماں بننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے ہاں پھر بھی الحمدللہ دینی اثرات ہیں، ماں بننے کو تیار ہے، لیکن وہ ایک دو سے اوپر جانے کو تیار نہیں ہے۔ مرد بیچارہ کیا کرے، 20-30 سال کی محنت کے بعد بھی اس کے 2 ہی بچے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ عورت نہیں مانتی۔ یہ ماں کی ممتا پہ حملہ ہے۔ باقی رہی صحیح کسر آپ کی دوائیاں پوری کر دیتی ہیں، آپ کے آپریشنز پورے کر دیتے ہیں۔ مغربی منصوبے پوری کر دیتے ہیں۔ وہ مغرب جو آپ کے بچوں پر فاسفورس بم برساتا ہے، وہ پتہ نہیں پولیو کے قطرے کیوں پلاتا ہے آپ کو، میں حیران ہوتا ہوں۔ میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، آپ تنقید سمجھے نہ سمجھے، لیکن مجھے آج تک بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ مغرب جو آپ کے بچوں پر فاسفورس بم برساتا ہے، وہ پتہ نہیں آپ کے بچوں کو پولیو کے قطرے مفت کیوں پلاتا ہے۔ بس سوچئے گا ضرور۔ میں نے ایک سوال آپ کی سپرد کر دیا۔ لا الہ الا اللہ۔ ممتا پہ حملہ ہے، ماں کی ممتا پہ حملہ ہے، مدرہڈ پہ حملہ ہے، اور یہ ان کا اعلان ہے۔ عورت کو آزادی نہیں مل سکتی جب تک ماں کی ممتا کو ختم نہ کیا جائے۔ آج ماں بننے کو تیار نہیں ہے، اگر ماں بن جاتی ہے دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، دودھ پلانے لگتی ہے تو ساتھ سلانے کو تیار نہیں ہے، دور سلاتی ہے، اور اگر تھوڑا بہت دودھ پلا دیتی ہے تو وہ سیدھے مسلسل اس کی پرورش کو تیار نہیں، ڈے کیئر سینٹر میں پہنچا دیتی ہے، ڈے کیئر سینٹر میں پہنچا دیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ڈے کیئر سینٹر اور یہ اولڈ ہومز، یہ تباہ ہوتے معاشرے کی علامات ہوا کرتی ہیں۔ 2 بڑی علامات تباہی کی طرف جانے والے معاشرے کی علامت ہے۔ دونوں کے اندر پیرنٹل ریلیشن شپ غائب ہوتا ہے، ایک میں والدین نہیں ہوتے ہیں، دوسرے میں اولاد نہیں ہوتے ہیں، ڈے کیئر سینٹر میں والدین نہیں ہوتے۔ بھائی بچے ماؤں کا اثر لیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے میرا اتنا حافظ رکھا تھا، مجھے انتہائی بچپن کی باتیں بھی یاد ہیں، انتہائی، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے والدین نے پوری احتیاط کے ساتھ میری پرورش کی، وگرنہ کوئی غلط چیزیں ذہن میں محفوظ ہو جائیں تو وہ تو آپ کو کہ چوکے لگاتی ہیں، وہ یادیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ڈے کیئر سینٹر کے اندر والدین نہیں، کن کے سپرد کر رہے ہیں آپ بچوں کو؟
ان کے اخلاق آپ کے بچے کے اندر داخل نہیں ہوں گے. اولڈ ہومز میں اولاد نہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، اس زندگی سے تو موت اچھی ہے. سمجھ رہی بات کی؟ یہ ماں کی ممتا پہ حملہ ہے. ماں بننے کو تیار نہیں، لیکن مغرب کی ماں کنواری ماں بن جاتی ہے، ناجائز اولاد بھی پیدا کر دیتی، لیکن وہ حقیقی ماں بننے کو تیار نہیں ہے. اس کے ترلے کیے جاتے ہیں، اس کو وظیفے دیے جاتے ہیں، اس کو اسکالرشپ دی جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں یار تم گھر میں بیٹھو، بچے پیدا کرو اور صحت مند نسل پیدا کرو. کہتے ہیں نہیں، میں نے جاب کرنی ہے، مجھے آزادی چاہیے، میں نے جاب کرنی ہے. آپ کے ہاں جاب شروع ہو چکی ہے نا، ناراض نہ ہو جن کی بیویاں جاب کرتی ہیں، لیکن آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ. تیسری بنیاد ماں کی ممتا پہ حملہ آور ہونا ہے. اور چوتھی چیز تربیت نسل. یہ ہماری بنیاد ہے، نسل کی تربیت، اللہ کے پاک نام سے ابتدا. اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آج کے موضوع پہ میں وہ بنیادیں بتا رہا ہوں جس پر مغرب کے شیطان تیشہ چلا رہے ہیں، اور اس کے جو دیسی نمائندے ہیں وہ تیشہ چلا رہے ہیں. نسل کی تربیت. آج نسل کی تربیت کہاں ہے؟ آج والدین صرف بچوں کو پالتے ہیں، رات کو صرف دیکھنے جاتے ہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں ہیں. سارا دن اپنی مصروفیت، رات کو جاتے ہیں بچے سوئے ہوتے ہیں. پہلے کہا جاتا تھا غریب ایسے کرتا ہے، امیر اس سے زیادہ کرتے ہیں. رات جاتے ہیں بچے سوئے ہوتے ہیں. اب تو دیواریں بھی کھڑی ہو گئی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے اپنے اپنے کمرے ہیں، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں والدین کی نظر بھی نہیں ہے. تربیت کیا ہے؟ مہنگے برانڈ کے سکولوں میں داخل کروا دینا، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے تربیت کر لی. اور فوکس کس کے اوپر کرتے ہیں؟ میدے کے پلاٹ پہ کرتے ہیں کہ بس بچے کی ایسی تربیت کر لیں کہ یہ کماؤ پوت بن جائے. دیکھو جی ہم نے فریضہ ادا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج کے معلم بھی، میں نے ایک بڑے مشہور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو میرے کلاس فیلو کے بھائی ہیں، اگر کبھی وہ میری اسپیچ سنے تو ناراض نہ ہو، میں نے ان کی زبان سے خود یہ بات سنی کہ تب مجھے فخر ہوتا ہے میرا وہ اسٹوڈنٹ جو کل تک کھوتی ریڈی پہ تھا، آج وہ ہونڈا پہ یا کوئی گاڑی کا نام لیے اس پہ آ جاتا ہے. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے کہ کل تک آپ کے پاس سائیکل نہیں تھی، کھوتی ریڈی نہیں تھی، تو آج آپ 10 کنال کے بنگلے میں رہتے ہیں. یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی کسی اور چیز کو کہتے ہیں. ہاں اس کے ساتھ ساتھ ضمنی طور پر یہ بھی آپ کو حلال مل جائے تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. نسل کی تربیت نہیں ہے. آج اسی نسل کی تربیت پر حملہ ہے. آپ کے ہاں غیر ملکی ادارے بن چکے ہیں، یہاں ملکی ادارے بھی غیر ملکی اداروں کے نمائندے ہیں. وہاں ماحول کیا ہے؟ مخلوط ماحول، مخلوط تعلیمی درسگاہیں، بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ، میرے دوست. اب تو نوجوان مائیں بہنیں بیٹیاں سرعام فیس بک کے اوپر اپنی تصویریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں. ان کے بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. خود میں نے اپنی اسٹوڈنٹس کو دیکھا یونیورسٹی کے اندر جو ترقی کی راہیں طے کرتے ہوئے آج میڈیا کے اوپر نیوز کاسٹر ہیں، لیکن جو ان کی حالت دیکھتا ہوں کہ کل تک ان کا شاید چہرہ نظر نہیں آتا تھا، آج سب کچھ چہرے کا. بس کیا کریں؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ہے چوتھی بنیاد، نسل کی تربیت. آگے چلتے ہیں. الرجال قوامون علی النساء، یہ پانچویں بنیاد ہے، مرد کی قوامیت. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے عارضی سفر کے اندر مرد و زن کو شریک سفر بنایا ہے، لیکن گھر کا سربراہ مرد کو بنایا اور اس پر تمام کفالتی ذمہ داریاں بھی مرد پہ ڈال دیں. یہ اس کی قوامیت ہے. بھائی مرد کیوں سربراہ ہے؟ اللہ کہتا میری مرضی، میں نے فیصلہ کر دیا. بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اور دوسری بات یہ ہے مرد کی جو قوت ہے، اس کی طاقت و حشمت ہے، اس کا بھی تقاضا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ مرد کی جو وجود کی ساخت ہے اس کا بھی تقاضا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے جو مرد کے اوپر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالیں اس کا بھی تقاضا ہے. جتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اتنے اختیارات آتے ہیں. حتیٰ کہ نبی کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، وہ امتیوں سے بلند ہوتا. جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے بڑی، اس کے بعد اتنے زیادہ اختیارات ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو مرد کو سربراہ بنایا گیا، عورت کی حفاظت کی خاطر بنایا گیا، وہ عورت کی جان کی حفاظت کر سکے، مال کی حفاظت کر سکے، عزت و آبرو کی حفاظت کر سکے. آج اس قوامیت پر حملہ ہے. ہماری ماں بہنوں کو سکھایا جا رہا ہے تمہارا میاں تمہارا سربراہ نہیں ہے، تمہارے برابر کا ہے، تمہارے ٹکر کا ہے. یار عورت کو تو چھوڑیں، یہ مرد ہی اپنی قوامیت سے نیچے اتر آیا ہے.
آج مرد کو اپنی اولاد کے لیے ایک تربیت کرنے والی ماں نہیں چاہیے، بلکہ دوسروں کے دفتر میں نوکری کرنے والی ایک عورت چاہیے۔ آج مرد اشتہار دیتا پھرتا ضرورت رشتے کی ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے اس کو۔ غیرت مند بنے، بغیرت نہ بنے۔ اگر دائرے کے اندر کوئی ٹیچر ہے ٹھیک ہے، کوئی فیمیل ڈاکٹر ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی نہیں، لیکن آپ کی اندر سے خواہش یہ ہو میں آرام سے بیٹھا رہا ہوں اور بیوی کی کمائی پر میں عیش کروں، یہ بغیرتی ہے۔ شریعت اس کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقی دائرے کے اندر عورت اپنی مجبوریوں کے تحت ملازمت کرتی تو شریعت روکتی نہیں ہے۔ میں نشانہ جس چیز کو بنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج مرد ایسی بیوی چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ اولاد کے لیے کوئی مجھے تربیت کرنے والی ماں ملے، اولاد کی تربیت کرنے والی ماں، میری بیوی ایسی ہو جو میری اولاد کی تربیت کر سکے۔ اس کی ریکوائرمنٹ یہ نہیں ہے، وہ کہتا نہیں میری بیوی ایسی ہو جو دوسروں کی نوکری کر کے پیسہ کما کے میرے جیب کو بھر سکے۔ یہ بغیرتی نہیں ہے؟ باقی حدود کے دائرے میں ٹیچنگ کمال کی بات ہے، نرسنگ کمال کی بات ہے، لیکن آج کل کی نرسنگ نہیں۔ نرسنگ صرف وہ نرسنگ کہ جو فیمیل کے لیے نرسنگ ہو، میل کی نرسنگ میل کے لیے ہو۔ یہ نرسنگ تو یہ تماشا ہے۔ نازک اعضاء تک ہاتھ لگانے کی نوبت آتی ہے نرسنگ کے اندر، اور ہماری مائیں بہنیں وہ کام کرتی ہیں اور ہمیں غیرت نہیں آتی۔ اور انسانی حقوق کی علمبردار ترار تنظیموں نے کبھی اس بات کو اٹھایا نہیں۔ کیوں اٹھائیں گے وہ؟ انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اس ایشو کو سامنے لائے؟ لا الہ الا اللہ۔ قوامیت کا انکار عورت کو بھی ہے، قوامیت کا انکار مرد بھی کر رہا ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اور ایک اور بنیاد کیا ہے گھر کی؟ بنیاد یہ ہے اللہ کی شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ عورت مرد کے سہارے اپنی زندگی گزارے، وہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو بلکہ ڈیپینڈنٹ ہو۔ عورت مرد کے سہارے زندگی گزارے، یہ اللہ کی شریعت کو مطلوب ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ مرد کو عورت پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ عورت پر کوئی کمائی نہیں، چاہے وہ ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ساس ہو، بہو ہو، کچھ بھی ہو، اس پر کوئی کمائی شریعت نے نہیں ڈالی کہ وہ خود کمائے۔ کوئی نہیں تو بیت المال اس کو گھر میں بٹھا کے اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری لے گا، نہیں لے گا تو پکڑے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی شریعت کو یہ مطلوب ہے، لیکن آج اس پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ عورت کو کہا جا رہا ہے تم باہر نکلو، تمہیں پار ملنی چاہیے، تم ملازمت کرو، تم مرد کے چنگل سے باہر نکلو۔ وہ اپنے مرد کے چنگل سے نکل کے گرتی کہاں ہے؟ اپنے مرد کی چنگل سے نکل کے، اس کی اطاعت سے نکل کے، جس کی اطاعت اس کے لیے عبادت ہے، اس عبادت سے نکل کے وہ گرتی کہاں ہے؟ نامحرم مردوں کی نوکری کرتی ہے جا کے۔ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں پھر ان کا یہی علاج ہوتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور آگے فالصالحات قانتات، 8ویں غالباً یہ ہے، نیک عورتیں تو اپنے شوہروں کی فرمانبردار ہوا کرتی ہیں۔ جب اس کو کہا مرد سربراہ ہے تو سربراہ کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ اطاعت۔ تو یہاں ان کو حوصلہ دے دیا، ارے نیک عورتیں تو اطاعت گزار ہوتی ہیں، فرمانبردار ہوتی ہیں، تابع فرمان ہوتی ہیں اپنے شوہروں کی۔ اور شریعت نے اتنی تابعداری کا حکم دیا ہے، مرد عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی۔ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفل روزہ تک نہیں رکھ سکتی، کہ مبادا پتہ نہیں کس ٹائم آ کے مرد کے جذبات ہوں اور وہ عورت کی قربت چاہے 24 گھنٹے میں سے کوئی بھی لمحہ ہو، اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں مرد کا بھی پر بھی حکم ہے کہ وہ جو درست اجازتیں وہ دے دیا کرے۔ یہ تو نہیں کہ اجازت نہیں، ماں کے گھر جانا نہ دے، باپ کے گھر جانا نہ دے، بہن بھائیوں سے ملنے نہ دے، یہ بات غلط ہے۔ بہرحال بات یہ، جو جس کی فطرت ہے، جو جس کا کام اسی کو ساجے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اطاعت کا پابند کر کے باقی سب کچھ مرد کی گردن پہ ڈال دیا۔ عورت پر صرف اطاعت کی ذمہ داری بس، اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ سب کچھ اللہ نے مرد کی گردن پہ ڈال دیا ہے۔
اور آج عورت اطاعت نہ کرنے کی قیمت پر، اطاعت نہ کرنے کی قیمت پر سب کچھ لٹا کے گوا کے باہر نکلنا چاہتی ہے. وہ ملکہ ہے، ملکہ سے نوکرانی بننا چاہتی ہے. وہ کہتی ہے میں کھانا خود گرم کیوں کروں، کسی نہ کسی کا کھانا تو گرم کرے گی نا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو گرم کرے گی. پھر وہ سمجھ آئی بات کی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کون ہے ان سازشوں کے پیچھے جو ہماری مقدس ماؤں بہنوں کو اس طرح کیا کرتے ہیں، ڈی ٹریک کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مرد و زن کے درمیان محبت رکھی ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کہتے ہیں میں نے مرد و زن میں مودت اور رحمت رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے مرد و زن میں صرف قانونی اور شرعی رشتہ نہیں رکھا، طبی میلان بھی رکھ دیا. بندہ اپنی نظر بچائے رکھے تو میاں بیوی کے درمیان طبی محبت اللہ پیدا کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. مودہ سیکچول لو کو کہتے ہیں، جو جوانی کے جذبات ہوتے ہیں. رحمہ ہمدردی، غمخاری، خدا ترسی. یہ کب آتی؟ جب بندہ بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے تو جذبات، جوانی کے جذبات مدھم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھہرنے لگتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں میاں بیوی کے درمیان جو رحمت کا جذبہ، ہمدردی کا جذبہ، غمخاری کا جذبہ، وہ ایک دوسرے سے پیوست ہو جاتے ہیں. کیا اللہ کا نظام ہے، خدا کی قسم. جائیں، اگر ان آیات پہ یقین نہیں آتا، اگر آپ خود بوڑھے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ رشتہ اولاد کے مقابلے میں دیکھ لیں. اور اگر میری اور آپ کی طرح اگر جن کے والدین ہیں وہ ذرا دیکھ لیں کہ کل تک والدین میں کیسی محبت تھی، آج وہ کس طرح کو جڑے. دونوں محبتوں میں فرق نمایاں آپ کو نظر آئے گا. جوانی کی محبت میں آپ کو جذبات نظر آتے ہیں، اور بڑھاپے کی محبت میں آپس میں ہمدردی، غمخاری، ایک دوسرے کا سہارا بننا. اللہ اکبر. کتنا بڑا تعلق اللہ نے رکھا ہے، اور اس کو تعلق کو توڑنے والے کتنے بدقسمت، کتنے بدبخت اور کتنے کمبخت ہیں. اور اس تعلق کو توڑنے والے کتنے بد نصیب ہیں. لا الہ الا اللہ. آج اس تعلق کو توڑا جا رہا ہے. جب آپ مودت اور رحمت شوہر کے ساتھ ختم کریں گے تو کہیں نہ کہیں یہ تعلق تو جڑے گا. پھر یہ جڑے بغیر نہیں رہ سکتا. جذبات اپنا کونا تلاش کیے بغیر نہیں رہ سکتے. تو جہاں مودت محبت رکھ دی تو اس کا مطلب حیا کا تصور بھی سامنے آ گیا. بے تکلفی کی اجازت جو شوہر کے ساتھ ہے وہ کسی اور کے ساتھ. ارے بھائی ہمارے فقہا تو یہاں تک لکھتے ہیں محرم کے سامنے بھی سر ننگا نہ رکھے عورت، بہن بھی، بیوی بھی، عام طور پہ جو گھروں کے اندر، تاکہ اس کو نامحرم کے سامنے اپنے سر کو ڈھانپنے کی عادت رہے. کتنا پاکیزہ دین ہے یہ. تو مغرب ہمارے حیا پر حملہ آور ہے، حیا پر، تصور حیا پر حملہ آور ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر آگے کہا میاں بیوی کا رشتہ فقر و افلاس بھی ہونا، شوہر بھوکا ننگا بھی ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، وہ مصائب جھیل رہا ہو تو نبھانے کی کوشش کرو. کیا بات ہے. اور اس کے لیے مثال کس کی پیش کی؟ مشکلات میں شوہر کے ساتھ نبھانے کی مثال رسول اللہ کی پیش کی. یا ایھا النبی قل لازواجک، میرے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اس کی رونقیں چاہیے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آ جاؤ تمہیں دے دلا کے فارغ کر دوں. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہتے ہو، رسول کے ساتھ اس کی مشکلات میں، اس کے فقر و افلاس میں گزارا کرنا چاہتے ہو، تو نیک عورتیں ایسی ہی کرتی ہیں. اللہ نے نیک عورتوں کے لیے اجر عظیم رکھا ہے. یہ نبی کو کہہ کر اللہ نے پورے نبی کی تمام امتیوں کو سمجھا دیا. بیویاں ہوتی وہ ہیں جو مشکلات میں اپنے میاں کا ساتھ دیں، فقر و افلاس میں، بھوک ننگ میں اس کا ساتھ دیں. کتنا کمال کا رشتہ ہے. اور آج یہ خاتون اٹھا دیتی ہے کہ میں کھانا گرم نہیں کر سکتی، خود ہی گرم کر لو، میرا جسم میری مرضی. آپ کے قانون میں کیا ہے مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ اگر میاں بیوی کی مرضی کے بغیر اس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ بھی جرم میں کیا ہے ایسا کچھ؟ ہاں وہ زنا کے دائرے میں آتا ہے، جرم کے دائرے میں آتا ہے. لکھ لعنت ایسے قانون کے اوپر. ارے میاں آگے نہیں بڑھے گا تو کون بڑھے گا؟
اگر میاں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے صحیح جذبات پورے نہیں کرے گا تو میاں پھر گندی نالی میں منہ ڈالے گا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میری ان باتوں سے ناراض نہ ہوا کریں, کئی دفعہ آپ کو گلہ ہوتا ہے, لیکن میری اس منصب کی ذمہ داری ہے کہ کڑوی بات ہو میٹھی بات ہو میں آپ تک پہنچا دیا کروں. میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا, اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھیے, مغرب کے اندر جو جدید جنسی انقلاب آیا ہے اس کے پیچھے فیمنسٹ موومنٹ تھی. اس کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی, تحریک حقوق النسواں سے ہوئی تھی. فیمنسٹ موومنٹ نعرہ کیا تھا؟ آزادی. پس منظر میں مقصد کیا تھا؟ مذہب سے آزادی, شرم و حیا سے آزادی, خاندان سے آزادی. لارڈ کرومر جو برطانیہ کا بہت بڑا سیاستدان اور کنزرویٹو شمار ہوتا تھا, کنزرویٹو قدامت پسند, جو عورتوں کو ووٹ کا حق بھی دینے کے لیے برطانیہ کے اندر تیار نہیں تھا, لیکن مصر کے اندر اپنے چیلوں کے ذریعے اس نے یہ تحریک برپا کرنے کی کوشش کی تھی. وہ تلا ہوا تھا کہ مرد اور عورت شانہ بشانہ ہیں. ہمارے اسلامی معاشروں کے خلاف اتنی سازشیں ہیں. مغرب کی کوشش ہے کہ ایک یونیسیکس سوسائٹی وجود میں آ جائے, یک جنسی معاشرہ. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کنفیوژن. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دوہری ذمہ داری. جب مرد زن ہر اعتبار سے برابر ہو گئے, عورت نے دفتر بھی جانا ہے, گھر کی ذمہ داری بھی سنبھالنی ہے, پریگننٹ بھی ہونا ہے, ساری ذمہ داری بھی اس نے سنبھالنی ہے, کرے نہ کرے اس نے بچے کو سنبھالنا تو ہے. دوہری ذمہ داری, اوپر سے پھر وہ سٹریس کا شکار. یہی وجہ ہے امریکن عورتیں مردوں سے زیادہ تمباکو نوشی کرتی ہیں. اس کو ایک سیکس آبجیکٹ بنا لیا گیا عورت کو. اور باقاعدہ فرانسیسی مفکر سائمون نے لکھا ہے, کہا ہے عورت کو آزادی دینے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی مدرہڈ کو ختم کر دیا جائے, اس کی ماں کی جو جبلت ہے, ماں پنا, اس کو ختم کر دیا جائے. سویڈن, لوگ رال ٹپکاتے ہیں نا سویڈن جانے کی, کتنا ترقی یافتہ ملک ہے, سب کچھ اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں. لیکن جب نفسیاتی مریضوں کی تعداد بڑھ گئی تو سویڈش پارلیمنٹ پریشان ہو گئی کہ ہمارے ہاں نفسیاتی مریض. انہوں نے ایک ماہر نفسیات کا انتخاب کیا جس نے رپورٹ یہ پیش کی کہ سویڈش عورتیں جن کے بچے 3 سال کی عمر تک کے ہیں ان میں وہ عورتیں 50% سے زائد جاب کرتی ہیں, اور جن کے بچے 17 سال تک کی عمر کی ہیں وہ عورتیں 70% سے زائد وہ عورتیں جاب کرتی ہیں. اب ریزلٹ اس کا یہ کہ اینٹی چلڈرن انوائرمنٹ کریٹ ہو گیا. تو اس کا انہوں نے ریزلٹ یہ نکالا کہ عورت گھر میں بیٹھ کے بچے پیدا کرے. امریکن مشہور ایکٹریس جین سیبرگ جب وہ مری تو اس کی ڈائری کھولی گئی تو اس ڈائری میں لکھا ہوا تھا, کاش میں اپنے گھر میں رہی ہوتی. اس نے ساری زندگی گلیمر کی لائف گزاری, لیکن اس کی ڈائری میں لکھا ہوا تھا, کاش میں گھر کی زندگی گزارتی. یہ فطرت ہے, یہ فطرت ہے, پردہ فطرت ہے, گھر کے اندر رہنا فطرت ہے, ماں کی ممتا فطرت ہے, نسل کی تربیت فطرت ہے, مرد کی قوامیت فطرت ہے, عورت کی اطاعت فطرت ہے, عورت مرد کے سہارے اپنی زندگی گزارے, یہ اللہ کی شریعت کو مطلوب ہے, یہ فطرت ہے. جس کا کام وہی کرے, یہ فطرت ہے, یہ اللہ کو مطلوب ہے. ارے بھائی یہ جبر نہیں ہے, بے حیا لباس جبر ہے, بے حیا رویے جبر ہیں, بے حیا پلے کارڈز جبر ہیں, اور بچی کی پیدائش پر رونا دھونا یہ جبر ہے, اس کی تعلیم میں فرق نہ کرنا یہ جبر ہے, اس کے نظام کو, اس کے نظام تعلیم کو, نصاب تعلیم کو الگ نہ کرنا یہ جبر ہے, اور 10 مردوں کے درمیان ایک عورت کو ملازمت کے لیے بٹھانا یہ جبر ہے, ریسپشن پہ استقبالیہ پہ بٹھانا اور خونخوار مردوں کی نظروں کو ان کو دکھانا یہ جبر ہے. ایک نرس عورت مرد کے نازک اعضاء کو بھی نرسنگ کے دوران ہاتھ لگائے چھوئے یہ جبر ہے. یہ جبر کسی کو نظر نہیں آتا. جو فطرت ہے وہ جبر, اور جو جبر ہے ہم اس کو فطرت بنا رہے ہیں. ارے اللہ نے عورت کو ماں کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, بہو کی حیثیت سے تقدس فراہم کیا ہے. اس کی حیثیت اور اس کے مقام کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے. بیٹی پیدا ہوتی اللہ نے کہا رحمت ہے, اس کی تربیت کو اللہ نے کہا جنت ہے.
اس پہ خرچ کرنے کو کہا یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. الا ادلک علی اعظم الصدقہ, ارے میں تمہیں سب سے بڑا صدقہ نہ بتاؤں؟ کہا بلا یا رسول اللہ ضرور بتائیے. کہا ابنتک المردودۃ الیک لیس لها کاسب غیرک, وہ تیری بیٹی جو کسی طرح بیوہ ہو کے مطلقہ ہو کے واپس تیرے گھر کی دہلیز پہ پہنچ جائے, اس پہ خرچ کرنا اس سے بڑا صدقہ نہیں. بیٹی کی پیدائش رحمت, اس پہ خرچ کرنا تربیت جنت. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. پھر وہ بیٹی بڑی ہوتی, بہن ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, ساس ہے, اللہ نے تقدس دیا. پھر اللہ نے اس بیٹی کو, ماں بہن کو کمائی کی پریشانی اس سے آزاد کر دیا. ہر قسم کے کسب اس پہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو وراثت کا حقدار قرار دے دیا. کہاں وہ منقولہ جائیداد سمجھی جاتی تھی, کہاں آج وہ خود جائیداد کی وارث بنی. اللہ نے اسے نکاح کا حق دیا, اللہ نے اسے خلا کا حق دیا. خلا کا وہ حق نہیں دیا جو خلا آپ سمجھتے ہیں. جو آپ خلا کرتے ہیں نا وہ تنسیخ نکاح ہے, خدا کی قسم وہ خلا نہیں ہے. وہ خلا کی گراؤنڈز بھی اکثر غلط ہوتی ہیں. میں یہ بات کرتا ہوں تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن خدا کے لیے ناراض نہ ہو, حقیقت کو سن لیا کریں, سہ لیا کریں, انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی. اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ہیں ناخوش, میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قن. آپ خلا کو تنسیخ نکاح کو خلا بناتے پھرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنا بڑا مقام دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایکسیپشنز رکھی عورت کے لیے. نماز کا یہ دن آ جائے نماز نہ پڑھو, روزہ کا یہ دن آ جائے روزہ نہ رکھو, حج کا کوئی تمہارے اوپر سہارا دینے والا نہ ہو, محرم نہ ہو, تم پہلے حج بھی معاف ہے. گواہی کا اللہ کی بندی گواہی کی زحمت نہ کیا کرو. ہاں اگر دو مرد نہ ملے, ایک مرد ہو دوسرا مرد نہ ملے, مجبوری ہو تو معاملات میں آ کے گواہی دے دیا کرو, ورنہ تو گواہی کی زحمت سے بھی پاک ہے. گواہی ذمہ داری ہے, کوئی عہدہ نہیں ہے, کوئی منصب نہیں ہے, ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مرد پہ ڈالی ہے, چلتے پھرتے پرزے پہ ڈالی ہے. گھر میں بیٹھی ہوئی نازک عورت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. پھر اللہ تعالیٰ نے حدود و قصاص میں بھی اس کو گواہی سے پاک کر دیا کہ تو میری بندی تو اپنے گھر میں رہے, تو حدود میں بھی گواہی نہیں دے گی, قصاص میں بھی گواہی نہیں دی گی, تجھے معافی ہے, تو نے یہ زحمت نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ نے کتنی ایکسیپشنز اس کے لیے دی ہیں, کتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو تقدس دیا ہے. اور آج ہم اس تقدس کو تار تار کر رہے ہیں. تار تار کرنے والوں کے پیچھے کون ہے؟ ہماری ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو گمراہ کون کر رہا ہے؟ یہ تماشے کون لگا رہا ہے؟ آخر ہم کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی. خدا کی قسم رونا آتا ہے. آج ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے ان کو ہم پڑھ نہیں سکتے. جو جبر تھا اس کو ہم نے فطرت بنا لیا, جو فطرت تھی اس کو ہم نے جبر بنا لیا. حضرات محترم, آج میں نے آپ کے سامنے ان بنیادوں کو رکھا جن بنیادوں کی بنیاد پہ مرد و زن ایک پرسکون زندگی گزارتے ہیں. ان بنیادوں میں سب سے بڑی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ پردہ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ گھر میں ٹک کے رہنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مدرہڈ ہے, ماں کی ممتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تربیت نسل ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ مرد کی قوامیت کو تسلیم کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اطاعت کرنی ہے, اپنے شوہر کی اطاعت کرنی ہے. اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ بھی نہیں رکھنا, اس کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم بھی نہیں رکھنا. اللہ اکبر. پھر آگے کیا ہے؟ جو کام جس کو ساجے وہ اسی کا. جو کام مرد کے لیے مشکل ہے اللہ نے عورت پہ ڈال دی ہیں, جو کام عورت کے لیے مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے مرد پہ ڈال دی ہیں. پھر کیا؟ دونوں کے درمیان کمال کی محبت پیدا کر دی. جوانی ہو تو جذبات ہوتے ہیں, سیکچوئل ایک محبت ہوتی ہے. بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو خدا ترسی آتی ہے, ہمدردی, غم خاری آتی ہے, رحمت کے جذبات میاں بیوی کے درمیان پیدا ہوتے ہیں. یہ ہے. پھر کہا شوہر کے فقر و افلاس تنگی میں بھی اس کا ساتھ دو. اللہ تعالیٰ نے یہ معاشرے کی بنیادیں قائم کر دی, اور پھر معاشرے کی یہ بنیادیں قائم کرتی ہوئی عورت کو کوئی حقوق بھی کم نہیں دیے. اللہ تعالیٰ نے ہماری عورت کو ہمارے معاشرے کی ملکہ بنا دیا ہے. اس پر کسی قسم کی کمائی کی کوئی ذمہ داری نہیں, پھر بھی آدھی وراثت لے جاتی ہے. پھر بھی وہ ایک کیا کہتے ہیں بھائی کے مقابلے میں نصف جائیداد لے جاتی ہے. کتنی بڑی بات, کتنی بڑی بات. اس لیے اسلام کے ان اصول کو سامنے رکھیں, اپنی ماؤں بہنوں کو پڑھائیں. محض دنیا کی ڈگریاں دینا یہ کوئی علاج نہیں ہے. آج کی ڈگریاں صرف ڈگریاں ہیں, اس کے اندر تربیت کا خانہ نہیں ہے. یہ تربیت کا خانہ براہ راست والدین کی ذمہ داری ہے. اپنے گھروں کے اندر آپ کی بیٹیاں ہیں,
ان کے لیے ایسی اتالیق کا بندوبست کریں جو خواتین ہوں، جو دیندار ہوں، جنہیں دین کا علم ہو، وہ آپ کی بچیوں کو آ کے دین کی تعلیم دیں۔ آپ کے بیٹے ہیں، ان کے لیے ایسے اساتذہ کا انتخاب کریں جو ان کو دین کے ویلیوز، مورل ویلیوز اور جو ہمارے کیا کہتے ہیں دینی اقدار ہیں وہ بتائیں۔ ہمارے تعلیم گاہوں میں تو کچھ بھی نہیں رکھا، صرف یہ چھوٹا سا میدے کا پلاٹ ہے، اس کو کیسے بھرنا ہے اس کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، ساری معلومات دماغ میں بھری جاتی ہیں، دل پر تربیت کیسے کرنی ہے۔ ہماری تعلیم گاہیں بدقسمتی سے اس سے خالی ہیں، جبکہ انبیاء کی محنت کا مرکز دل رہا ہے، دل رہا ہے، صرف دل رہا ہے۔ الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آج تحریک نسواں جس کام پہ جا رہی ہے اس کا مقصد آزادی ہے، پس منظر میں مادر پدر آزادی ہے۔ آپ اس کے نتائج مغرب میں نہیں دیکھ رہے؟ کیا لباس ہے، عورت کو بے لباس کر کے اشتہار بنا دیا، چادر چار دیواری سے نکال کے ساحل کے لیٹ پہ لگا دیا، ساحل کی ریت پہ لٹا دیا، ناجائز ماؤں کی کثرت ہو گئی، ناجائز اولاد کی کثرت ہو گئی، اب باپ نہیں ہے، مدر نیم، فرسٹ نیم، نک نیم، سیکنڈ نیم، اس سے وہ گزارا کر رہے ہیں، اور عورت آج ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ ہولناک نتائج ہیں جن کا مغرب سامنا کر رہا ہے۔ مغرب کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آج ہم بھی اسی رخ پر تیزی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو اس رخ پر سفر کرنے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کی ذات میری اور ماؤں بہنوں کی، آپ کی ماؤں بہنوں کے تقدس کی حفاظت فرمائے، انہیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اما عائشہ اور حضرت خدیجہ کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔